وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع العشق عددها ظنا عن الجذع أمدها وتفاوتا عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وشفيعه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا سيدنا بالقاء وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المغتهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرغوطة ظلؤها فاطمة الزهراء وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون حضرات الدماغ سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم غفور
سید عالم حسین ابن سید اشرف حسین اور مرحومہ مغفورہ اختری بیگم بنت سید یعقوب علی صاحب بن ایک صلوات یہ محمد والے ایک اعلان کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جناب سید حسیب صاحب کے دولت خانے پر ایک مجلس ادا کا انعقاد کیا گیا ہے جو روز جمعہ نماز جمعہ کے بعد منعقد ہوگی اور اس میں ہمارا ہی بیان ہوگا، لہذا تمام محبان اہل بیت سے شرکت کی گزارش کی گئی ہے۔ حسیب صاحب کے دولت خانے پر نماز جمعہ کے بعد یہ مجلس منعقد ہوگی۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آثار سجادیہ کے حوالے سے گزشتہ سے پیوستہ جو گفتگو آپ کے سامنے کل پیش کی گئی، اس میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دنیا میں عدالت و انصاف پھیلانے اور عدالت و انصاف کی ترویج و تبلیغ میں امام زین العابدین علیہ السلام کون سے عظیم کارنامے انجام دیے، اور اس کے لیے امام علیہ السلام نے دعا کا سہارا لیتے ہوئے عدالت کو زمینی حقیقت بناتے ہوئے عدالت کو پھیلانے کے لیے عدالت کو پھیلانے والی مشکلات کو حل کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے اور عدالت کو ترقی دینے والے عناصر کو بیان کر کے یہ بتا دیا کہ عدالت کسی تقریر کے ذریعے سے نہیں پھیلتی، عدالت کسی نعرے سے نہیں پھیلتی ہے، بلکہ عدالت پھیلانے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ انسان خود کو عدالت پہ کر بنائے، پھر دوسروں سے عدالت کی توقع رکھے۔ تو خود کو عدالت طے کر بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اور خود کو عدالت پسند اور اپنی ذات میں خون کی جگہ پر عدالت کو دوڑانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ دوسروں کی بھی رگ و پے میں خون کی جگہ عدالت دوڑنے لگے۔ لہذا اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کے لیے امام علیہ السلام نے دعائے مکارم الاخلاق کے 11ویں پیراگراف میں دو دعا کی، وَحَلِّنِي بِحِلْيَةِ الصَّالِحِينَ وَأَلْبِسْنِي زِینَةَ الْمُتَّقِینَ۔ مالک
مجھے نیکوکار افراد کا حلہ، لباس فاخرہ، قیمتی لباس عطا فرما، اور مجھے متقین کی سج دھج والا لباس عطا فرما۔ آپ ذرا دیکھیں باریکی امام کی، دعا مانگنے کا انداز، اس ایک جملے میں کس طریقے سے امام علیہ السلام نے تقوی کو طلب کرنے میں کس افق پر جا کے دعا مانگی ہے، کس درجے پر پہنچ کے امام نے دعا مانگی ہے، اور اس دعا سے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ دعا کبھی بھی خدا سے اپنی اوقات کے مطابق نہ مانگو، بلکہ اس کے کرم کے مطابق مانگو۔ اپنی اوقات کے مطابق مانگو گے تو چونکہ تم محدود ہو، اس لیے تمہاری دعا محدود ہو جائے گی، اور جب اس کے کرم کے مطابق مانگو گے تو تمہیں وہ کمال ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تقوی خود کیا ہے، ذاتی طور پر تقوی کی اہمیت کیا ہے، قرآن مجید بتا رہا ہے۔ یا بنی آدم، سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 26، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا۔ دیکھیے خداوند عالم جب عمومی نعمتیں اپنی بیان کرتا ہے تو کس انداز سے بیان کرتا ہے؟ لباس نہ شیعہ کے لیے، نہ سنی کے لیے، نہ ہندو کے لیے، نہ مسلم کے لیے، لباس اس کے لیے جو آدم کی اولاد ہے۔ یا بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، کاہے کے لیے؟ لباس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن لباس کا مقصد کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے لیے لباس نازل کیا، یواری سوآتکم، لباس تمہارے لیے نازل کیا تاکہ تم اس کی وجہ سے اپنی حیا کی جگہوں کو چھپا سکو، اپنی شرم کی جگہوں کو چھپا سکو، اپنی شرمگاہوں کو چھپا سکو، اور فقط اس لیے نہیں دیا کہ تم اپنی حیا کی جگہوں کو چھپا سکو، وریشن، اور اس لیے بھی تمہیں لباس دیا کہ تم سج دھج کے ساتھ لباس پہن سکو، زینت کے ساتھ لباس پہن سکو۔ ہم دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑا جس سے بدن جھلکے وہ انسانیت کا لباس نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنی آدم، آدم کی اولاد کے لیے لباس وہ ہے جو شرم کی جگہوں کو چھپائے۔ اگر لباس پہننے کے بعد شرم کی جگہ ہی دکھائی دے
پھر یہ لباس نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، لباس نہیں ہے۔ لباس وہ ہے جو حیا کو باقی رکھے، لباس وہ ہے جو شرم کو باقی رکھے۔ اور کل تک تو یہ مرحلہ فقط عورتوں کے لیے تھا، آج تو شارٹ شرٹ نے یہ مرحلہ مردوں کے لیے بھی کر دیا ہے۔ شارٹ شرٹ جب بازار میں آیا اور پہننا شروع کیا تو انسان جب رکوع میں جاتا ہے تو اس کی نماز سب سے پہلے باطل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ نماز میں جو چھپانا واجب ہے، اس لیے کہ اللہ غیرت کو پسند کرتا ہے، اللہ حیا کو پسند کرتا ہے، لہذا نماز میں ان مردوں پر ان چیزوں کا چھپانا ہے جو حیا کی علامت ہے، جو شرم کی علامت ہے۔ شرٹ شرٹ جو کام کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز کی حالت میں حیا کو ختم کر دیتی ہے، شرم کو ختم کر دیتی ہے، جو چیز چھپانا واجب ہے وہی دکھائی دیتی ہے۔ سلامات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ لباس نازل کیا، کیوں لباس نازل کیا؟ تاکہ تمہاری شرم کی جگہوں کو چھپا دے۔ تو لباس وہ ہے جس سے حیا ظاہر ہو، وہ لباس جس سے بے شرمی جھلکتی ہو، وہ انسانیت کا لباس نہیں ہو سکتا، وہ آدمی کا لباس نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بنی آدم سے خطاب ہے۔ آدمی والا لباس وہی ہوگا جس سے شرم کی بوباس آتی ہو، جس سے حیا کی خوشبو آتی ہو۔ یہ تو عام لباس ہے، لیکن ان لباسوں میں سب سے بہتر لباس کون؟ سب سے اچھا لباس کون؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ یہ لباس جو تمہاری حیا اور شرم کی علامت بن کر آیا ہے دنیا میں، اس لباس میں سب سے بہتر لباس تقوی کا لباس ہے۔ ذالکہ من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کاہے کے لیے؟ لعلہم یذکرون، تاکہ تم مسلسل یاد کرتے رہو، یاد دہانی ہوتی رہے۔ اور عجب مرحلہ ہے، لباس کو قرآن مجید نے ایک علامتی عنوان سے پیش کیا ہے۔ جہاں چھپنے چھپانے کی بات ہے، جہاں پردہ ڈالنے کی بات ہے، وہاں قرآن مجید کلمہ لباس استعمال کرتا ہے۔ میاں بیوی کے لیے قرآن مجید جو کلمہ استعمال کرتا ہے وہ لباس کا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میاں بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی میاں کے لیے لباس ہے۔ اللہ اکبر! یعنی میاں اور بیوی، زن و شوہر، ازدواجی زندگی کا فلسفہ یہ بیان کیا کہ میاں وہ ہے جو بیوی کے عیب کو بیان نہ کرے، بیوی وہ ہے جو میاں کے عیب کو بیان نہ کرے، نہ یہ اس کے گھر والوں کی برائیاں بیان کرے، نہ وہ اس کے گھر والوں کی برائیاں بیان کرے، یہ ان کے گھر والوں کا عیب چھپائے، وہ اس کے گھر والوں کا عیب چھپائے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس بنے، تب معاشرہ شرافت والا، حیا والا، شرم والا بن کر سامنے آئے گا۔ سلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔
والسلام. اگر دعائیں مکارم الاخلاق کے 11ویں پیراگراف 11ویں فراز میں یہ دعا کر لیتے خدا سے کہ البسنی لباس المتقین، تو بہت اچھی دعا تھی. اس لیے جو تقوی کا لباس قرآن کہہ رہا بہترین لباس ہے. تقوی کا لباس بہترین لباس ہے. اس کی دعا اگر خدا سے کر لی جائے تو بہترین دعا ہے. لیکن امام علیہ السلام خدا بند عالم کی بارگاہ میں لباس تقوی کی دعا نہیں کر رہے ہیں کہ خدایا مجھے تقوی کا لباس عطا کر دے، بلکہ تقوی کے لباس سے ایک درجہ اوپر اٹھ کے بات کر رہے ہیں. وَأَلْبِسْنِي زِینَةَ الْمُتَّقِینَ، اے میرے اللہ مجھے متقین کا وہ لباس عطا کر جس میں زینت مابی پائی جاتی ہو، جو سج دھج کے ساتھ ہو. دیکھیے ایک ہوتا ہے لباس، ایک ہوتا ہے طریقے سے لباس پہننا. دو چیزیں ہیں. کبھی کبھی قیمتی لباس، مہنگے سے مہنگا لباس بھی بے ڈھنگے پن سے پہن لیا جائے تو لباس اپنی قدر و قیمت کھو دیتا ہے، لباس اپنی آبرو کھو دیتا ہے. چاہے بہترین سے بہترین کپڑا ہو، چاہے بہترین سے بہترین درزی ہو، دونوں بہترین ہیں، لیکن پہننے والے میں اگر ڈھنگ نہیں ہے، ڈھب نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، انداز نہیں ہے، جیسے تیسے پہن کے نکل گیا تو پھر وہ لباس کارآمد نہیں ہوگا. بہترین لباس بے عزتی کا سبب بنے گا. وہ جو لباس اچھا ہے اس کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی. لباس ہے لیکن کالر اندر ہو جائے ایسے کیا ہوگا؟ اور لباس ہے اور بٹن اوپر نیچے ہو جائے. کپڑا ہی تو پہنے ہیں. پینٹ کی موہری، پیجامے کی موہری موزے کے اندر چلی جائے گا. یہ سب کپڑا پہنا جا رہا ہے، لیکن ہر ایک دیکھ کے ہنسے گا کہ اس کو کپڑا پہننے کا ڈھب نہیں معلوم ہے، اس کو کپڑا پہننے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. کپڑے کو برباد کر دیا اس نے، کپڑے کی محنت کو رائگاں کر دیا اس نے. پر تقوی لباس ہے بہترین، تقوی لباس ہے بہترین، لیکن اس کو پہننے کا ڈھب بھی آنا چاہیے، اس کو پہننے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے. کام کیا کرتا ہے یہ ڈھب، یہ طریقہ جسے زینت کہا جاتا ہے؟ کپڑے کو، اس کی قیمت کو، اس کی سلائی کو چاک چاند لگا دیتا ہے جب طریقے سے پہنا جائے. ہے یا نہیں؟ آپ اپنے آپ کو آمادہ کر کے آئینے کے سامنے تیار کر کے بہترین کپڑا پہنیے، تو اب جو آپ باہر نکلیں گے دو آدمی کو لے جائیے ایک جیسا کپڑا پہنا کے، ایک بے ڈھنگا پہن کے جائے وہی کپڑا، ایک ڈھب اور طریقے اور انداز اور سلیقے کے ساتھ پہن کے چلا جائے کپڑا، وہ بہترین کپڑے کی طرف کوئی نگاہ بھی نہیں کرے گا. ہر ایک نگاہ کرے گا اس شخص کی طرف جو جامہ دیب ہے، جس نے اچھے سے پہنا ہے. اٹریکشن ایجاد کرتا ہے.
انسان کے وجود میں جامع زیب ہونا، اچھے طریقے سے لباس پہننا، زینتوں کے ساتھ لباس پہننا قوہ جاذبہ ایجاد کرتا ہے، کشش ایجاد کرتا ہے، کھچاؤ پیدا کرتا ہے۔ ہر ایک دیکھ کے کہتا ہے کتنا اچھا کپڑا ہے، میں کہاں سے لوایا، کدھر سے بنوایا، کہاں سے خریدا۔ یہ ساری چیزیں کیوں پیش آتی ہیں؟ اس لیے پیش آتی ہیں کہ اس نے زینت کے ساتھ پہنا ہے، زینت کے ساتھ چونکہ پہنا ہے، اس لیے اس کے کپڑے کی طرف ہر ایک کی نگاہ جا رہی ہے، ہر ایک کی نگاہ اٹھ رہی ہے، ہر ایک قریب آگے پوچھ رہا ہے کہاں سے خریدا، ہر ایک نزدیک آگے پوچھ رہا ہے ہمیں بھی بتا دو دکان، ہم بھی وہاں سلا لیں، کیوں اس نے زینت کے ساتھ پہنا ہے۔ قربان جائیے معصوم کی زبان پر کیا فرماتے ہیں؟ کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ذلت و رسوائی نہ بنو، تمہارا کردار ایسا ہو کہ غیر تمہاری طرف کھچ کھچ کے چلا آئے، تم میں اتنا اٹریکٹیو پاور ہو کہ دیکھنے والا کہے جب چاہنے والے اتنے اچھے ہیں تو آقا کتنا اچھا ہوگا۔ صلوات محمد و محمد۔ امام علیہ السلام لباس تقوی کی بھی زینت خدا سے طلب کر رہے ہیں تاکہ میرا تقوی ایسا ہو کہ دوسرے میرے تقوی کو دیکھ کر خدا کے قریب ہونے لگیں۔ اور اب یہ دعا مانگنے کے بعد دو دعا، یہ دو دعا کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ کیوں مانگ رہے ہیں؟ صالحین کا حلہ اور متقین کی سر دھج والا لباس کیوں طلب کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ مجھے 22 کام انجام دینے ہیں، چونکہ 22 کام انجام دینا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ دو چیزیں اپنے عالی ترین درجے پر مجھے ملیں۔ پہلی چیز کیا چاہتے ہیں آپ خدا سے؟ فی بسط العدل، میں چاہتا ہوں صالحین کا حلہ، میں چاہتا ہوں تقوی کی زینت والا لباس، تاکہ میں عدالت کو پھیلا سکوں۔ دو، وَقَزْمِ الْغَيْظِ، تاکہ میں غصے پر قابو پا سکوں۔ وَإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ، تاکہ میں فتنے کی آگ کو خاموش کر سکوں۔ وَذَمِّ أَهْلِ الْفُرْقَةِ، تاکہ میں تفرقہ بازی کو وحدت میں تبدیل کر سکوں۔ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، تاکہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملا سکوں۔ وَإِفْشَاءِ الْعَارِفَةِ، تاکہ میں نیکیوں کو آشکار کر سکوں۔ وَسِرِّ الْعَائِبَةِ، تاکہ میں برائیوں کو چھپا سکوں۔ وَلِّینِ الْعَرِيقَةِ، تاکہ میں نرم خوئی کے ساتھ لوگوں سے پیش آ سکوں، خندہ پیشانی اور بہترین انداز بیان سے لوگوں سے بات کر سکوں۔ وَخَفْضِ الْجِنَاحِ، اور اپنے شانوں کو جھکا کے لوگوں سے ملاقات کر سکوں۔ وَحُسْنِ السِّیرَةِ، اور نیک سیرتی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکوں۔
وَسُکُونِ الرِّ، اور تاکہ رکھ رکھاؤ کے ساتھ باوقار زندگی گزار سکوں، وَطِیبِ الْمُخَالَقَہ، اور لوگوں کے ساتھ میل جول اچھے طریقے سے رکھ سکوں، فضیلت کی طرف دوڑ سکوں، وَالسَّبْقِ إِلَى الْفَضِيلَةِ، کسی توقع کے بغیر نیکی کر سکوں، وَإِيثَارِ الْفَضْلِ، لوگوں کا عیب نکالنے سے پرہیز کر سکوں، وَتَرْكِ التَّغْيِيرِ، غیر مستحق کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں، وَالْإِفْضَالِ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ، حق بیان کر سکوں اگرچہ وہ سخت ہی کیوں نہ ہو، وَالْقَوْلِ بِالْعَدْلِ وَإِنْ عَزَّا، اپنے اچھے کام اور اپنی اچھی باتوں کو کم شمار کروں چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اپنی برائیوں کو زیادہ شمار کروں چاہے وہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، مسلسل اطاعت خدا کر سکوں، جماعت کے ساتھ زندگی بسر کر سکوں، اہل بدعت سے اپنی دوری کا اعلان کر سکوں۔ یہ وہ 22 اوصاف ہیں جن کو ان دو بنیادوں کی مدد سے میں انجام دینا چاہتا ہوں۔ اب اگر آپ غور کرنا چاہیں ان 22 اوصاف پر جو بیان کیا میں نے آپ کے سامنے، تو میری تحلیل کے مطابق یہ 22 اوصاف نہیں مانگے گئے ہیں، صرف اور صرف ایک چیز مانگی گئی ہے۔ ان دو بنیادوں کے نتیجے میں ایک صالحین کا حلہ اور دوسرے متقین کی سر دھج والا لباس، اس کو طلب کیا گیا ہے کس لیے؟ فی بسط العدل، تاکہ عدالت پھیلا سکوں۔ یہ بس ایک دعا ہے۔ اب اس ایک دعا کے بعد امام علیہ السلام نے 19 طریقے بیان کیے ہیں کہ عدالت کیسے پھیلائی جاتی ہے۔ 22 دعائیں نہیں ہیں، 22 کام کی طرف اشارہ نہیں ہے، ایک کام کرنا ہے، وہ ہے عدالت۔ اس ایک عدالت کو پھیلانے کے لیے 18 کام کرنے ہوں گے، تب جا کے عدالت تمام ہوگی، جو دوسری صفت سے 19ویں صفت تک بنتی ہے۔ ابھی بھی یہ تمام ہونے کے بعد اس کو کمال کی ضرورت ہے، لہذا 3 صفتیں کمال بیان کی تاکہ عدالت تمام بھی ہو جائے، کمال کے درجے تک بھی پہنچ جائے۔ تو کل ایک صفت چاہیے امام کو ان دو بنیادوں پر، وہ ہے عدالت۔ اگر عدالت پر آپ غور کریں گے تو پورا یہ سسٹم جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ عدالت پر موقوف ہے۔ پوری دنیا، پوری خلقت آپ کو عدالت پر ملے گی، سسٹم پر۔ پورا سسٹم، نظام جو ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ اس سے نیچے زمین کی تہوں میں، اس سے اوپر آسمان، اور آسمان سے اوپر جہاں تک چلے جائیں، سب ایک سسٹم پر چل رہا ہے، سب ایک عدالت پر چل رہا ہے، ایک انصاف پر چل رہا ہے، ہر ایک اپنے وقت پر ہے۔ اور اس عدالت کے لیے امام علیہ السلام نے جس عدالت کو پھیلانے کی بات کی ہے، نظام ہستی میں
اس کہکشاں اور اس سسٹم میں جب بھی مشکل آئی ہے، عدالت کا ساتھ چھوڑنے کی بنیاد پر مشکل پیش آئی۔ جہاں عدالت چھوڑی گئی وہاں مشکل پیش آئی، جہاں ظلم ہوا اس لیے کہ عدالت کا ہاتھ چھوٹا، جہاں بربریت و بہیمیت و خوریزی ہوئی وہاں عدالت کا ساتھ چھوڑا گیا، اور جہاں عدالت کو استعمال کیا گیا وہاں انسان کمال کے راستوں تک پہنچا۔ اور قرآن مجید نے بھی چن چن کے ان موارد کو پیش کیا ہے جہاں عدالت سے انحراف اور منہ موڑنے کا امکان ہوتا ہے۔ بھئی عدالت کون نہیں بولتا، آپ مجھے بتائیے، کوئی ہے دنیا میں آپ ایک آدمی دکھا دیں جو کہہ دے کہ مجھے عدالت پسند نہیں ہے؟ بول ہی نہیں سکتا۔ دنیا کا سب سے بڑا ظالم کہتا ہے ہم سب سے بڑے عادل ہیں۔ ہیروشیما کو بم بھی گرایا تھا تو کہا تھا کہ ہم انصاف پھیلانا چاہتے ہیں۔ آج جتنے ظلم و جور ہو رہے ہیں، آج جتنی بربریت و بہیمیت ہو رہی ہے، چاہے وہ گلف میں ہو چاہے دنیا کے کسی گوشوں کنار میں ہو، ہر جگہ ایک ہی نام پر ہو رہے ہیں کہ ہم کو عدالت پھیلانا ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ کوئی ظلم کے نام پر حکومت نہیں چلا سکتا ہے، اس لیے کہ فطرت کو ظلم ناپسند ہے، لہذا ظالم کبھی بھی ظلم کا لباس پہن کے نہیں آتا ہے، عدالت کا لباس پہن کے ظلم کرتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ یہیں پر آنکھوں کو تیز رکھنے کی ضرورت ہے کہ کون عدالت کہہ کے عدالت پھیلانا چاہتا ہے اور کون عدالت کہہ کے ظلم پھیلانا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ بولنے سے عدالت نہیں ہوتی۔ عدالت کا تانا بانا کہاں پر ٹوٹتا ہے؟ کہاں ٹوٹتا ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے عدالت، ہم تو انصاف پسند بھائی، ایک دم دو دشمنی ہو جائے، زمین کا جھگڑا ہو جائے، پھر دیکھیے عدالت کہاں جاتی ہے۔ اب وہاں پر عدالت رخصت ہو جاتی ہے، یہاں پر عدالت باقی رکھنا مردانگی ہے۔ قرآن مجید اس جگہ کو نبض جانتا ہے کہاں سے عدالت کی نبض ڈوبے گی، لہذا وہیں پر ہاتھ رکھا کہ کوئی یہاں ڈوبنے نہ پائے نبض۔ یہ 2 دن سے جو آیت آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں وہ اسی عدالت کو بیان کر رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کیا کرنا ہے تمہیں؟ تمہاری خصوصیت کیا ہے؟ کہ تم خدا کے لیے قیام کرو، کونوا قوامین للہ، کھڑے ہو تو اللہ کے لیے، کسی پارٹی کے لیے نہیں، کسی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، کسی محلے واریت کی بنیاد پر نہیں، کسی شہر اور صوبے کی علاقائی مجبوریوں کی بنیاد پر نہیں، قیام کرو تو اللہ کے لیے۔ اور جہاں قیام ہوتا ہے وہاں کامیابی ہوتی ہے، اور جہاں قیام نہیں ہوتا ہے وہاں کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ قیام ہوتا ہے عمود، قیام ہوتا ہے پیلر، جس کے اوپر مضبوط سے مضبوط عمارت تیار ہو جاتی ہے۔ قرآن میں آپ دکھا دیجئے مجھے، شاید ایک آدھ جگہ کہیں مل جائے تو مل جائے، ہمیں تو نہیں ملا، ہو سکتا ہے مل جائے۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، قرآن نے نماز پڑھنے کو کہا ہے، یقیمون الصلاۃ، مقیمین الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہیں۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں
ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن قائم کرنے کو کہتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق قیام اور پڑھنے میں کیا ہے؟ وہی فرق ہے جو پیلر کو کھڑا کرنے میں اور پیلر کو لٹا دینے میں۔ ستون الصلاۃ و عمود الدین، دین کا ستون ہے نا نماز۔ ستون کب کام کرتا ہے؟ جب کھڑا۔ ستون کو لٹا دیجئے، اس پر جتنا مورنگ بالو گٹی سب ایک ساتھ ڈال دیجئے، عمارت بنے گی۔ اس عمود اور اس ستون میں بھی، اس پیلر میں بھی زنگ لگ جائے گا۔ یہ پیلر میں زنگ کیسے لگ گیا؟ اس لیے کہ اس کی جو جگہ تھی کھڑا ہونا، وہ کھڑا نہیں ہے، لیٹ گیا ہے۔ جو لیٹ جاتا ہے اس میں بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے جو کھڑا ہو، جو لیٹ جائے گا وہ دوسرے کا بوجھ بن جائے گا۔ نماز دین کے بوجھ کا نام نہیں ہے، نماز سارے دین کا بوجھ اٹھانے کا نام ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و محمد۔ پلر کو جب گرا دیا جاتا ہے تو اثر ختم ہو جاتا ہے، پھر نماز بھی پڑھتا ہے انسان، گناہ بھی کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ نماز بھی پڑھنا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، فحشا سے روکتی ہے، بدکرداری سے روکتی ہے۔ یہ کیسا نمازی ہے؟ کہ اس لیے کہ نماز کو بوجھ بنا دیا ہے، اس لیے کہ کام سے کہتا ہے کہ نماز رک جاؤ، پہلے ہم کام کر لیں گے پھر نماز پڑھیں گے۔ اپنے اسٹینڈرڈ ٹائم پر نماز پڑھتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے وقت پر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بھائی سوچنے کی بات ہے، صبح کا ٹائم بدلتا ہے، مغرب کا ٹائم بدلتا ہے۔ رمضان آنے دیجیے، آپ دیکھیے کیسے پتہ چلتا ہے 6:29 یہ سب کو یاد ہے۔ صبح کی اذان کا بھی وقت ہے 5:29 اور اس سے آگے بھی ہوگا تو وہ بھی یاد ہو جائے گا، وہ ہے نہیں اس جگہ کچھ۔ یہ ظہر کے وقت کیا ہے کہ 1 بجے اذان ہوگی، اس لیے کہ ہم کو کام ہے، ہم جب چھوٹ کے آئیں گے کام سے تب نماز پڑھیں گے۔ قرآن کہتا ہے کام کرتے ہوئے کام چھوڑ کے نماز پڑھو تب نماز قائم ہوگی، خالی بیٹھے رہو نماز پڑھو تو نماز لیٹ جائے گی۔ صلوات بھیجیے محمد محمد۔ نہ پڑھائی وقت پر، نہ جاب وقت پر، نہ شادی وقت پر، سب لیٹ، سب میں تاخیر۔ آفس گئے وہاں کام آج نہیں ہوا، کل پر ڈال دیا گیا، اتنا بڑا کام تھا۔ اسٹیشن پہنچے ٹرین لیٹ ہو گئی، وہاں ایسے ہو گیا، ہر کام میں لیٹ۔ بازار گئے وہاں گاڑی لیٹ، کار خراب ہو گئی، کیوں؟ آیت اللہ العظمی بہجت اللہ مقاموں نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ زندگی کا ہر کام اس کے وقت پر ہو تو بس اتنا کر لو کہ اپنی ہر نماز اول وقت پڑھ لو۔ صلوات بھیجیے
پیسے کی بنیاد پر نہیں، دولت کی بنیاد پر نہیں، ثروت کی بنیاد پر نہیں، پارٹی بازی کی بنیاد پر نہیں، گھر جلا دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، نہیں، انصاف کی بنیاد پر گواہی دو۔ اور آپ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، دیکھو کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس جرم میں مبتلا نہ کر دے کہ تم عدالت سے ہاتھ کھینچ لو۔ دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن عدالت اپنی جگہ پر۔ اتنے مرد میدان بنو کہ اپنے دشمن کے لیے بھی عدالت کو استعمال کر سکو۔ دیکھو دیکھو عدالت سے کام لو، کیوں؟ اس لیے کہ عدالت تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اگر تقوی اختیار کر لو گے تو عدالت تمہاری کامیاب ہو جائے گی۔ نہیں بولو تو عدالت کے ساتھ بولو، زبان کھلے تو عدالت کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کیسا عمل امام علیہ السلام نے مانگا ہے۔ فَإِذَا قُلْتُمْ، جب زبان کھلے تو فَعْدِلُوا، تو عدالت کے ساتھ بولو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے بولنا اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں پڑے، ایسا نہ ہو دوسروں کا مسئلہ آئے تو بڑی عدالت چلے، بڑا انصاف چلے، اپنے گھر والوں کی بات ہو تو توجیہ چلے، ارے اس کا سبب تو یہ تھا، اس کا سبب تو وہ تھا، اس کا سبب تو وہ تھا۔ انہوں نے اس لیے قانون دوسروں کے لیے فقط نہیں ہوتا ہے، پہلے قانون بنانے والا قانون پر عمل کرے، پھر دوسروں سے امید کرے عمل کرنے کی۔ سلام بھیجے محمد۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم علی والے ہیں تو سب کچھ ہمارے میں معاف ہے، ہم نے آنسو بہا لیا تو ہمارے لیے سب کچھ معاف ہے۔ ایسا نہیں ہے، سختیاں ہمارے لیے زیادہ ہیں۔ قمر سے کوڑے مارو، اس نے گناہ کیا، اسے سزا ملنی چاہیے، حد جاری ہوگی۔ 1 2 3 4 10 50 قمر کتنا مارا؟ کبھی 1 2 باقی ہے، کہا نہیں 1 زیادہ ہو گیا، تو اب کیا کیجیے گا یہ علی؟ کیا کیجیے گا؟ چھوڑ دو قمر، تم نے جان بوجھ کے تھوڑا ہی مارا، اب تم کو ہم ماریں گے؟ چاہنے والے تو مرنا نہیں، قمر کیا کرو گے ہم؟ کیا کرنا ہے مولا؟ کا کچھ نہیں، اسی جگہ پر تم لیٹو، 1 کوڑا ہم ماریں گے تم کو۔ تعجب امیر المومنین پر نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہم ماریں گے تم کو 1 کوڑا قمر، وہ تو تھے ہی پیکر عدالت، وہ تو تھے ہی اہل عدالت، وہ تو شہید ہی ہوئے عدالت کی بنیاد پر۔ جذبہ قمبری تو دیکھیے کہ پلٹ کے قمبر نہیں کہتا ہے میں نے کون سا گناہ کیا جو ماریے گا؟ کیا محبت کرنے والوں کی یہی جگہ ہوتی ہے؟ اب غلطی سے ہو گیا مولا، کوئی جان بوجھ کے توڑے کیا تھا، اب خطا ہو گئی مولا، کوئی جان بوجھ کے توڑے کیا تھا، مولا خطا کی اتنی سزا دیجئے گا، وہ بھی اپنے جانے والے کو، وہ بھی مولائی کو، وہ بھی آپ کے ساتھ رہنے والے کو، وہ بھی آپ کی جوتیاں اٹھانا ہے؟ نہیں، جس اعتبار سے علی نے کہا لیٹو، اسی اعتبار سے قمبر نے کوڑے کھا کے بتایا مولائی وہ نہیں ہے جو اپنے جذبات پر عمل کرے، مولائی وہ ہے جو اپنے مولا کی بات پر عمل کرے۔ سلام محمد آل محمد۔
तक महदूद रह जाती है अदालत। अमल करके दिखाया, ऐसी अदालत और ऐसी इंसाफ पसंद उम्मत चाहिए, तब निज़ाम अदालत चल सकता है। जो हर आन भागने वाली कौम हो, उसको कर्रारो गैरे फर्रार के फजाइल पढ़ने की जरूरत नहीं। कर्रारो गैरे फर्रार के फजाइल वो पढ़े जो जिंदगी के किसी मैदान में टिकने की आदत रखता हो। अदालत, जब तक ये अदालत नहीं आएगी, बोलो तो अदालत के साथ बोलो। सूरह नाम की आयत नंबर 52। रिश्तेदारी में अदालत को ना छोड़ दो, कुलमा परवरी में अदालत को ना छोड़ दो। खुद भी 3 दिरहम, भाई को भी 3 ही दिरहम, सगे भाई को, ये नहीं कि रिश्तेदार ने उसको ज्यादा भर दिया, नहीं, बल्कि अदालत अमल से अंजाम पाती है, बोलने से अंजाम नहीं पाती। और तो अदालत करो, जहां जहां अदालत में रखना आने का खतरा है, कहा जजमेंट में, फैसले में, अगर अदालत ना हो, ऐसे अदालत नहीं फैलती कि दूसरे के केस को उलटवा दिया जाए, दूसरे के छुपे मुकदमे को खुलवा दिया जाए और अपने खून के धब्बे को मिटवा दिया जाए। अब क्लीन चीट दे दी जाए, चूंकि मेरी पार्टी का है इसलिए कतरे खून टपकने के बावजूद भी पाकीज़ा है। इससे अदालत नहीं फैलती। जब काजी खरीदे जाते हो, जब जज खरीदे जाते हो, तो अदालत नहीं फैलती है। जब जज सबके लिए एक जैसा फैसला करे, तब अदालत फैलती है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। वइज़ा हकमतुम बैनन नास, जब लोगों के सामने फैसला करो, कज़ावत करो, तो अंतहकुमू बिलअदल, तो देखो इंसाफ के साथ फैसला करो। जब तक इंसाफ के साथ फैसला नहीं करोगे, उस वक्त तक इंसाफ नहीं फैलेगा। और अब यहीं से एक मौजू छिड़का है, मसावात का। बड़े कम्युनिस्ट जिस जमाने में अपने जोरों पर थी, उस जमाने में दीन इस्लाम दीन मसावात, दीन इस्लाम दीन मसावात। किसने कहा दीन इस्लाम दीन मसावात है? औरत और मर्द बराबर। किसने कहा औरत और मर्द बराबर है? कोई भी कानून औरत और मर्द को बराबर नहीं कर सकता। अब कोई भी फितरत हर चीज को बराबर नहीं कर सकती। बराबरी मसावात का दीन दीन इस्लाम है नहीं। दीन इस्लाम दीन अदालत है, दीन मसावात नहीं है। लेकिन इसको यहीं पर रोक दीजिए, कम से कम इसको समझाने में कम से कम 20-25 मिनट का वक्फा चाहिए। जो वक्त गुजर गया, कल की तरह आपका ज्यादा वक्त मैं लेना नहीं चाहता हूँ। सलमान भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। है जगह बहुत है, पीछे बैठे रहे, कहाँ जाएंगे? पीछे जब जगह खत्म हो जाएगी तब कहेंगे आगे। अभी तो है, लोग पीछे बैठ सकते हैं। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब तो बात मैं आपके सामने आप अपनी बात रोक के कह दूं। देखिए, ये बात तमाम नहीं हो पाएगी कल की मजलिस। जो मैंने कहा, जो मौजू छिड़ा है वो मौजू खत्म नहीं हो पाएगा। एक दो बात भी नहीं हो पाएगी। तो ये फकत मैंने मौजू छेड़ दिया ताकि आपके जहन में बात आए कि हमारे पास कैसे कैसे मोती हैं और हम कितने गाफिल हैं। लेकिन अगर किसी को शौक है कि इस मौजू पर किसी हद तक तफसीली बात मालूम कर सकें,
یہ مجلہ ہے ام الائمہ، اس میں اسی موضوع پر 25-30 صفحے سے زیادہ میں ایک مقالہ ہے کہ دعائے مکارم الاخلاق اور ترویج و توسیع عدالت میں تقوی کی کارفرمائیاں۔ جو لوگ اس کے ممبر ہیں ان کو تو یہ مل جائے گا، 15-17 لوگ ہیں، یہ حاصل کر لیں ہم سے جتنے دن ہم یہاں ہیں جو اس کے ممبر ہیں، جو لوگ اس میں مطالعہ کریں، اور جو لوگ نہیں ہیں وہ ممبر بنیں گے تبھی مل سکتی ہے، ایسے تو یہ ملے گی نہیں۔ البتہ بھوپال میں 17 لوگ فقط اردو نہیں جانتے ہیں، 17 لوگ تو زیادہ اردو جانتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی تک میری لسٹ میں بھوپال سے 17 لوگ ہیں۔ تو یہ ایک مجلہ ہے، اور یہ پوری تھیوری ہے جو آپ کے سامنے ہم نے خلاصے کے طور پر پیش کر دی ہے، یہ پوری تھیوری ہے۔ ہر معصوم کے زمانے میں اس نے عدالت پہنچانے کے لیے کیا کام انجام دیا ہے، اور عدالت کی ترویج کے لیے اس نے کون سے کارائے نمایاں انجام دیے ہیں، ہر امام کی زندگی میں اس کو مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ آہستہ آہستہ ہر امام کی زندگی کے حوالے سے یہ کام شروع کیا جائے۔ اردو کا المیہ آپ جانتے، تو ہندی میں بھی کام شروع کیا کہ جو لوگ اردو سے ناواقف ہیں وہ کم سے کم اردو میں نہیں تو ہندی ہی میں صحیح معلومات حاصل کر لیں۔ تو اس کے لیے شوال میں عید کے مہینے بلکہ رمضان المبارک سے کام شروع کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں عدالت، انصاف اور کس طریقے سے اسلام کی کشتی کو انہوں نے آگے بڑھایا اور کس زحمت و مشقت سے یہ پیغام پہنچایا جو کربلا تک والا پیغام تھا۔ تو اس کے لیے ایک کتاب جو مہدی خدامیان، ڈاکٹر مہدی خدامیان کی کتاب فارسی میں تھی، جن میں بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے مطالب کو، ان کی کتاب کا ترجمہ پروفیسر بلقیس فاطمہ حسینی جو دہلی یونیورسٹی کی پرشین ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھیں، انہوں نے اس کا ترجمہ ساحل کے سویرا کے عنوان سے کیا۔ یہ کتاب ماہ رمضان کے آخر تک آپ کے علاقے میں آ گئی تھی، لیکن صحیح سے اس کی تبلیغ نہ ہو سکی، ترویج نہ ہو سکی، اس وجہ سے ابھی تک خاطر خواہ لوگوں تک یہ کتاب پہنچی نہیں۔ کل 10-11 لوگوں نے کتاب لی تھی مولانا شاہ حسین صاحب سے۔ تو جن لوگوں نے کتاب لے لی ہے ان سے ہماری گزارش ہے کہ اس کے جوابات بھر کے جب تک میں ہوں لا کر مجھے دے دیں تاکہ وہ انعامی مقابلے میں شامل ہو سکے۔ لیکن جن لوگوں کو اطلاع نہیں تھی ان کے لیے ہم نے ایک راستہ نکالا ہے، کل 30-35 کتاب بچی ہے، ان کے لیے میں نے ایک راستہ نکالا ہے، 10 دن کا موقع میں انہیں دیتا ہوں۔ اس 10 دن میں وہ کتاب کا مطالعہ کریں اور کتاب کے آخر میں سوالات ہیں، اسی میں جوابات ہیں، فقط صحیح سوال پر ٹک لگانی ہے۔ یہ کتاب آپ حاصل کر لیں، امام علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ایک نئی معلومات کا دروازہ آپ کے لیے ایک نئے انداز سے کھلے گا۔ اور اس کی جو ہم نے ہدیہ رکھا ہے وہ 150 روپے رکھے ہیں، لیکن جب آپ جوابات دے دیں گے، جمع کر دیں گے تو 50 روپے آپ کو واپس کر دیے جائیں گے۔ لہذا آج رات ہے کتنی 18 اکتوبر ہے نا، آج 18 اکتوبر ہے نا، کل ہے 19 اکتوبر۔ 19 اکتوبر سے لے کر 29 اکتوبر کے درمیان اس کو پڑھ کے اس کے سوالات کے جواب، ذرا سا دیر لگے گی، فقط جتنا انٹرنیٹ دیکھتے ہیں نا آدھا گھنٹہ، وہ آدھا گھنٹے میں سے 10 منٹ انٹرنیٹ کو کم کرنا ہوگا، بس زیادہ نہیں، تو پھر یہ کتاب ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گی۔
یا مولانا شاہ حسین صاحب کو دے دیں یا ڈاکٹر کلب عباس صاحب کو دے دیں، کسی کو بھی دے دیں، وہ لوگ پوسٹ کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا دیں گے۔ لہذا یہ کتاب آپ کے یہاں آئی ہے تو واپس نہ جائیں، آپ اس کے مطالعے سے بہرہ مند ہو، اسٹڈی کریں، اور جوانوں سے خاص طور پر جو ہندی جانتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کریں، پڑھیں اور اس انعامی مقابلے میں شرکت کریں، تاکہ عدالت کی ترویج کے راستے میں ہم بھی مددگار ثابت ہو سکیں۔ ایک سلام بھیجیے محمد و آل محمد۔ انصاف و عدالت کے لیے زمینی حقیقت کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر زمینی حقیقتیں استعمال نہیں ہوں گی تو عدالت کے نام پر عدالت کا خون ہوگا۔ کربلا پوری تیار ہی کی گئی تھی تاکہ عدالت کے نام پر ظلم کرنے والوں کا چہرہ صاف کر دیا جائے۔ پوری کربلا اسی لیے بنائی امام حسین نے، کربلا اور کربلا کے بعد فارسی کی ایک مثال ہے، کربلا در کربلا میمان نگر زینب نبود، کربلا کربلا میں دفن ہو جاتی۔ عدالت کا جو پرچم امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ کربلا میں لہرایا تھا عدالت کو بچانے کے لیے، وہ پھر کربلا میں دفن کر دیا جاتا اگر سرکار سید الشہداء زینب کبریٰ کو لے کر نہ آئی تھی۔ اور یہ جملہ بھی بڑا سنگین ہے لیکن سن لیجئے گا، اور اگر واضح نہ ہو تو بعد میں پوچھ دیجئے گا کہ اگر سرکار سید الشہداء نے امام زین العابدین اور جناب زینب کبریٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ نہ لیا ہوتا تو کربلا کے بعد یزید بھی یا حسین کرتا، شمر بھی یا حسین کرتا، عبید اللہ ابن زیاد بھی یا حسین کرتا، کسی کے سر پر یہ شہادت مڑ دی جاتی کہ اس نے قتل کیا ہے، اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا۔ یہ کرشمہ زینب کبریٰ اور امام زین العابدین علیہ السلام کا تھا کہ کربلا سے شام کے راستے میں مسلسل یہ صاف کرتے رہے، یہ کبھی ماتمی نہیں ہو سکتے، یہ کبھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا وہ صاف کرتے چلے گئے، جو دھندلا بادل تھا اس بادل کو ہٹاتے چلے گئے، اس لیے کہ خورشید کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ یہ سورج ہے، سورج بتانے سے سورج نہیں بنتا ہے کہ یہ سورج ہے، بتائیں دیکھو بھائی سورج ہے، سمجھ رہے ہو یہ سورج ہے؟ نہیں، سورج خود اپنی روشنی پہنچاتا رہتا ہے، جو کام کرنے والوں کا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے سورج پر آئے ہوئے بادل کو چھانٹ دو، سورج میں خود صلاحیت ہے کہ وہ اپنا پیغام پہنچا دے۔ کربلا کے بعد یزیدیت جو بادل حسینیت کے سورج پر ڈالنا چاہتی تھی، زینب کبریٰ اور زین العبا نے اپنی تقریروں اور مظلومیت سے اس بادل کو چھانٹ کے ایسا بنا دیا خورشید کو، عدالت ادھر ہو گئی، ظلم ادھر ہو گیا۔ صلوات محمد آل محمد۔ لیکن یہ ایسے ہی تھوڑے کے لیے خون کے دریا سے ہو کر گزرنا ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا نا کہ حسینیت ڈرانے دھمکانے سے نہیں ختم ہوتی ہے بلکہ اور ترقی پاتی ہے، اور ترقی پاتی ہے۔ ایران کی ترقی کا ایک سبب کیا ہے؟ ایران کو جتنا دھمکایا گیا اتنی طاقت میں اضافہ ہوا۔ یہ مظلومیت کی طاقت کا اثر ہے، مظلومیت کو جتنا تھکاؤ گے اتنا تھک جاؤ گے، مظلومیت
کوئی نہیں ہے جو سوار کرے بے کجابہ اونٹوں پر. زین العبا تم میں جرات نہیں ہے کہ سیدانی کو تم پکڑ لو. سوار تو کر دیا لیکن منہ کے بل زمین پر. اتنی بھاری زنجیر اس کی تاب ڈلا کے منہ کے بل میں. زینب تڑپ گئی. اے یادگار عدالت، تمہارا وجود تو جان عدالت ہے، تم نے کیوں ہمیں سوار کیا؟ اور اب زینب عدالت کی محافظہ کا نام ہے. اب سید سجاد بے کجبہ اونٹوں پر، اور اب کارواں کو مقتل کی طرف سے گزارا جا رہا ہے. پیغمبر اکرم کا کہنا تھا کبھی بھی مردوں کی طرف سے ان کے گھر والوں کو نہ گزارو. وہ مرحب کی بہن کا واقعہ آپ کو معلوم ہے نا، سنا نا آپ نے، کہ جب اس نے آگے کہا کہ میں اپنے بھائی، تو اس پر بہت روتی، لیکن تیرا قاتل اتنا غیرت مند ہے کہ اس نے تیرا اسلحہ بھی نہیں اتارا. پیغمبر اکرم نے کہا اس نے دیکھا کیسے اپنے بھائی کو؟ کہا ہم لوگ اس کو اسیر بنا کے لائے تو اس راستے سے لائے جدھر اس کے بھائی کا جسم پڑا تھا. کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مسلمان ہو، ایک عورت کو مقتل سے لے کے جاتے ہو، جو اپنے بھائی کے مرے ہوئے جسم کو دیکھے تمہاری غیرت مٹ گئی ہے. رسول اللہ آپ کو اتنا پسند نہیں تھا ایک کافر کی بہن اس کے جنازے سے گزر کے آئیے رسول اللہ، کربلا میں عدالت کا خون ہو رہا ہے، حسین کے جسم اطہر پر زینب کو لے کے جایا جا رہا ہے. ختم تذکرہ آ گیا زینب کبریٰ کی بے مبنا و چادری کا. ایک بات دعا کر لیجیے، مجلس بات دعا نہ ہوگی. جن جن کے ایصال ثواب کے لیے کہا ہے وہ سب کے سب آج کی شب سیدہ زینب کبریٰ کے مہمان خصوصی قرار پائے. آپ کے مرحومین بھی اور جن مرحومین بھی جن کا کوئی نہیں فاتحہ پڑھنے والا، اس مجلس کا بھی ثواب ان کے نام اعمال میں. امام زمانہ نے کہا جب ہماری پھوپھی کی بے مخنہ و چادری کا تذکرہ آ جائے، بکھرے ہوئے بالوں کا تذکرہ آ جائے، اور تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے اور ٹپکنے لگے، تو اس وقت ہمارے ظہور کی دعا کرنا، اے اللہ مجھے کیا چاہیے؟ تو نے تو سب کچھ دے دیا، یہ ادا خانہ دے دیا، اب اس سے بڑی دولت کیا چاہیے؟ جہاں زین العبا جوتیوں کے پاس آگے بیٹھتے ہیں، اس ادا خانے میں آگے بیچ میں درمیان کہیں بھی بیٹھنے کی توفیق عطا کر دی، اب اس سے بڑی دولت کیا چاہیے؟ آیت اللہ عظمیٰ محجر فرمایا کرتے تھے کہ جب باڑے جایا کرو، مجلسوں میں جایا کرو، اور کوئی پوچھا کرے کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہا کرو مجلس میں جا رہے ہیں، یہ نہ کہا کرو امام باڑے جا رہے ہیں، کہا کرو کربلا جا رہے ہیں. یہ مجلس اعلیٰ نہیں، یہ کربلا ہے. کربلا تصور کی نگاہوں سے دیکھو، کہیں حسین کی قبر اطہر ہے، کہیں علی اصغر کی قبر اطہر ہے، کہیں باوفا کی قبر اطہر. اب اس سے بڑی دولت کیا گھر بیٹھے کربلا کی زیارت نصیب ہو رہی ہے؟ اے اللہ کوئی دولت نہیں چاہیے، سب کچھ مل گئی دولت. بھئی ایک دولت اگر مل جائے کہ جب دعا کرو، آنکھوں میں آنسو ہو، دعا کرو تو آمین بآواز بلند کرو. اس لیے خدا فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ کیسے گڑ گڑا کے مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے.
زین العبا کو لے کے چلا دشمن. اب جو منظر دیکھا زین العبا نے، اپنے مردوں کو، نجس مردوں کو ان دشمنوں نے دفن کر دیا ہے، لیکن کربلا کی ریتی پر ٹکڑے ٹکڑے جس میں عطر زہرا کے لال کا پڑا ہوا ہے، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توبے خاردار، کمر میں لگ کر کیا کرے؟ ایک بار چہرے کا رنگ فخ ہوا، موت کے آثار نمودار ہوئے، محمد کی محافظہ. ایک بار روزے عاشوراء حسین پر موت کے آثار نمودار ہوئے، دکھانے آپ کو کب چہرے پر حسین کے موت کے آثار نمودار ہوئے تھے؟ جب علی اکبر دنیا سے گزرے تھے نا، تو اس وقت حسین کے چہرے پر موت کے آثار نمودار ہوئے. زینب چاہتی تھی بھیا کو بچا لے، خیمے سے باہر نکل گئی. وابنا اخیا، وابنا اخیا، میرے لال اکبر. حسین نے جیسے ہی دیکھا غم بھول گئے، بہنا خیمے میں چلو. اور اب زینب نے دیکھا ایک امام تو چلا گیا، ایک پیکر عدالت تو خون میں لتپت ہے، اب دوسری عدالت ہے، دوسرا پیکر عدالت ہے، یہ چلا گیا تو بڑا مرحلہ سنگین ہو جائے گا. بیٹا یا بقیت الماضین، اے یادگار ابو جہل، اے عدالت کی یادگار میرے لال، ارے کیا حال دیکھ رہی ہوں. وہ بھی اماں جائے انصاف ہے، وہ بھی اماں جائے انصاف ہے. دشمنوں نے اپنے کشتائے نجس کو دفن کر دیا. میں جوان بیٹا ہو کے لیکن اپنے بابا کو اب دلاسا دے رہی، بیٹا نہ گھبراؤ، میں نے بابا سے سنا ہے، تمہارے جد سے سنا ہے کہ لوگ آئیں گے، یہاں گنبد بنے گئے، یہاں محراب، یہاں سب کچھ ہوگا. بیٹا وہ لوگ آئیں گے زیارت کے لیے. یہ پیشین گوئی زینب کبریٰ کی تھی. آج اربعین کے موقع پر کروڑوں کی تعداد بتا رہی، اے بی بی جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا ان کا پتہ نہیں، آج استعمال کر. زینب کبریٰ نے محسوس کیا کہ میری تقریر کا کوئی اثر زید العبا کو نہیں ہوتا، جان نکلنے والی ہے. مقتل سے گزارا ذرا کو کام کر دیا زینب نے کہ سید سجاد اپنا غم بھول گئے. بے کجاوا اونٹوں سے زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو زمین کربل پر گرا دیا. کوڑیوں کا سہارا لے کر حسین کے جسم نازنی تک پہنچی.